نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لبیک یا مرشد لبیک لبیک پاکستان لبیک لبیک کشمیر لبیک لبیک یاکسان لبیک لبیک غزوہ ہند لبیک لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا حسین لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک ازل تو لے کے اب تک اللہ سونے بھی بے حد حمد و ثنا اللہ کے پیارے حبیب تھے بے شمار درود و سلام تو بعد کامل سادے طرح موعظہ سامنے آج دے درس تصوف دے اندر انہاں لوکاں دا ذکر کراں کہ جنہاں نے اللہ دے دیدار دا انکار کیتا کہ دنیا وچ اللہ دا دیدار ہو ہی نہیں سکدا انہاں گندیاں لوکاں دا ذکر کراں گا قرآن کریم دی سورہ کاف دی 105ویں آیت پاک جڑی میں نے تلاوت کرنا تہاڈوں سنن دا شرف حاصل ہویا اس آیت پاک میں رب نے فرمایا کہ جنہاں لوکاں نے اپنے رب دیاں نشانیاں اور وہ دیدار کا انکار کیتا تو انہوں نے اعمال سارے ضائع ہو گئے اسی انہوں واسطے قیامت دے دن کوئی میزان جڑا وہ قائم نہیں کریں گے یعنی اس پاک میں رب نے دسیا کہ جنہوں لوگوں نے میری نشانیاں کائنات بھی ہر شے اور ہر شہر ہر لہر ایک نشانی ہے اللہ دی تمام انبیاء علیہ السلام اللہ دی نشانیاں نے تمام آسمانی کتاباں صحائف اللہ دی نشانیاں نے قرآن اللہ دی نشانی ہے ساڑھے پیارے آقا مولا اللہ سن دے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نشانی ہے اللہ حاضر کیا ظاہر و باطن دی دنیا دی تخلیق دی ہر چیز نشانی ہے تو سنے رب نے فرمایا کہ جنہوں نے میری نشانیاں کا انکار کیتا میرے قرآن کا انکار کیتا میرا انکار کیتا میرے نبی کا انکار کیتا میرے عاشق اولیاء اللہ کا انکار کیتا زندہ دل علماء مشائخ سید کیتا جڑے انہوں نے انکار کیتا اور پھر میرے دیدار کا بھی انکار کیتا تو سن رب فرماندا کہ انہوں نے سارے عمل ضائع ہو گئے جننے بھی نمازاں روزے حج زکاتاں سخاوتاں ساریاں کھو کھاتے جے کوئی قبول نہیں میرے ہاں اور قیامت کے دن میں انہوں نے عمال تولنے ہی نہیں ہے یعنی میں انہوں نے بغیر حساب تو جہنم سڑ دینا اور قرآن کے دسے لوگوں کے بارے قد خاسر الذین کذبوا بآیات بلقاء اللہ کہ جنہیں اللہ کے دیدار کا انکار کیتا سن رب فرماندا خسارے چ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا کہ اگر تسی میرا دیدار چاہتے ہو طالب و سچے کہ وہ صالح عمل کرو تمام شیطانی نظامات منہ موڑ کے قرآن و سنت کے مطابق عمل کرو جماعت اہل سنت کے نال رہو تو سچے اولیاء اللہ کو اپنے سچے پیر مرشد کو توحیدی محمدی نوری کنیکشن حاصل کرو انہوں کو اس میں اعظم اللہ دی اپنے اندر نوری سم فٹ کرواؤ تاکہ شیطانی نیٹ ورک کا رابطہ ٹوٹے اور توحیدی محمدی عشقی رحمانی نوری نیٹ ورک کا رابطہ ہو جائے انسان واحد مولا مسافر بڑے اور تلاشی مولا بھی لگتا ہے خود تو لے کے خدا تک روحانی سفر کر کے اللہ کی بارگاہ تک پہنچے اور دیدے مولا بھی نعمت حاصل کرے اسے دنیا تو سنے رب نے فرمایا کیا انسانوں تو اندر پیدا ہی میں اپنے دیدار واسطے کیتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں الا لیعبدون لیعبدون کا معنی ہے لیعرفون یعنی اپنے عرفان واسطے معرفت واسطے پہچان واسطے ظاہری علم نہ انسان کو قرآن و سنت فقہ تصوف ظاہری علم نہ علمی معرفت پہچان عرفان حاصل ہوندا اللہ دا مگر جب دل دی اکھاں نہ پھر پیشوا دی اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ اللہ دے فضل و توفیق نہ اللہ دے عطا کردہ نور نہ نور عشق الہی دی قوت نہ اللہ دی حضوری پہنچ کے اللہ کا دیدار کردا ہے تائی کہ نبی حبیب اقبال نے فرمایا سکا عشق کی وجہ سے کر دیا کیسا تمام زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں
کلندر اقبال علامہ اقبال فرما دے رہے کہ نور عشق الہی دی قوت نے مینوں پل کے چپن تو پہلا نور ظلمت دے 70,000 پردے انہوں گزار کے اللہ تک پہنچاتا. اور یہ سارا پروگرام سمجھ آپ نے قرآن سے دسیا ہوا. تدید مولا کی نعمت حاصل ہوئے گی دل دے آئینے دل دی آنکھاں نے اسے دنیا کی بقول اشار کہ دل کے آئینے میں چلے گا یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیا تو پھر ہی آخر دے وچ سر دی آنکھاں نہ دیوار الہی دی نعمت نصیب ہوئے گی. جب انسان تمام شیطانی نظامات دستوراں منشورہ تے منہ موڑ کے قرآن و سنت روح کے مطابق عمل کرے گا ہمیشہ اجماع اہل سنت نال دے نال رہے گا اور سچا حسینی بنے گا. کہ کربلا کے اس واسطے امت بھی تقسیم کرتی ہے کہ سچے مومن کیڑے ہیں جڑے حسینی نے منافق کیڑے ہیں جڑے یزیدی نے تے جنہیں 2 نمبر ملا روحانی پیشوا جڑے یزید دے نال لگے سکے یہی گندے لوگ ہیں جنہوں کے بارے کلندر لاہور اقبال نے فرمایا انہوں نے فرقے بنائے گئے گمراہ 72 جہانوی فرقے. علامہ اقبال فرما دے ہے الہی تیرے سادہ دل بندے کدھر جائے درویشی بھی یاری سلطانی بھی یاری لباس خضر میں ہزاروں حضر بھی کرتے ہیں دنیا میں جینا تو کچھ پہچان پیدا کر. میراث میں آئی ہے مسرد ارشاد زاغوں کے تصور میں چڑیوں کا نشو نہ خوش و بیزار ہوں مر مر کے سلو سے میرے لیے مٹی کا ہر مور بنا دو. در پیر کا بجلی کے چراغوں سے روشن مرید کے مؤثر نہیں مٹی کا دیا بھی مرید بھوکے مرن ڈیا تو بابے بھی عیاشیاں کرن ڈے نا یہ روحانی پیش. اور 2 نمبر ملا جنہیں فرقے بنائے نفس شیطان دے پیچھے لگ کے انہوں کے بارے کلندر لاہور اقبال فرمان دے رہے کہ خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں کس درجہ ہے فقیحان حرم دیتا توفیق. قرآن کو بازیچہ اتفال بنا کر چاہیں تو کرے کہ نئی شریعت ایجاد. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے کہ میں انہوں نے مدرسہ پھر کے دیکھیا سارے اٹھا نہ مدرسہ و خانقاہ سے کم نہ نہ زندگی ہے نہ محبت ہے نہ معرفت ہے نہ دگا. گلا تو ڈھونڈ دیا مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئی گی صدا لا الہ الا اللہ. وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر کے سو سے کیا خبر کی کیا ہے راہ رسم شاہ بازی. انہوں نے کی پتا توحید کیا فنا پھر توحید ہونا کیا قرآن کیا کیونکہ جھوٹے لوگ ہیں. انہوں نے ہر ویلے اللہ کی لعنت برس دی ہے. انہوں نے کوئی بین کھلونے والا بھی ہر ویلے لعنت برس دی ہے. انہوں نے اٹھنے والے ہر قدم دے بھی اللہ کی لعنت برس دیا. اپنا ایمان بچاؤ ایمان دے ڈاکو نے بقول شاعر کہ ایمان تیرا لٹ گیا رہزنوں کے ہاتھوں سے ایمان تیرا بچا لے وہ رہبر تلاش کر. دنیا تو پھر نہیں ہونا گزرا بدل واپس نہیں ہونا. دنیا کے اندر نہ میلہ فن نہیں ہے مک جانے آن والا اعتبار کوئی نہیں. موجودہ سال لمحہ قیمتی اگر کوئی چاہتا مولا مسافر بنا دیدے مولا حاصل کرنا چاہیے شیطانی نظامات منہ موڑ لے سچے دل ایمان لے سچی توبہ پر نصیب کرے اپنے پورے مرشد کو اپنے میں میری جاگ لوائے اللہ چندے کی بوٹی لوائے. تاکہ مقصد حیات حاصل ہو سکے. ورنہ پھر دنیا کی ذلت اور رسوائی ہے قبر میں بھی اگلے جہان میں. اللہ پاک فرماتا کہ وہ لوگ جنہیں میرے دیدار کا انکار کیتا میری تیجیاں نشانیاں کا انکار کیتا تو میں انہوں نے صاحب پہ لڑے ہی نہیں مگر صاحب پہ جہنم سڑ پڑا. تو انسان میں چاہیے انہیں گندے لوگوں تو بچے جنہیں بھی شیطانی افلاطونی دجالی گمراہ 72 جہانوی فرقے فرقیاں ٹولیاں والے نام نہاد مردہ دل اسلامی روحانی اسکار کا 2 نمبر غیر شرح بابے اسلام انسانی دشمن قوتاں جنیاں نے انہوں نے نظامات دستورات کا منہ موڑ لے قرآن و سنت کو مضبوطی نہ پڑے اجماع اہل سنت کے نال رہے. اس واسطے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تہاڈے اندر 2 چیزاں چھڈ چلے ہیں قرآن پاک دوجا اپنی سنت اگر تسی مضبوطی نہ پڑی رکھو گے تو کدے گمراہ نہیں ہوو گے. ہدایت نجات کامیابیاں کا راستہ صرف اور صرف قرآن و سنت ہے. عمل قرآن و سنت نال ہر خیر وابستہ ہے. عمل قرآن و سنت ہی بیمار میں شفا دیندا ہے زوال نو عروج بدل دیندا ہے ذلت نو عزت بدل دیندا ہے نقصان نو نفع بدل دیندا ہے. اللہ حاضر کے ہر خیر قرآن و سنت نال وابستہ قرآن دنیا جہان دے علماء دا خزانہ
لا ریب کلام اللہ رہا مؤثر ہے، نتیجہ خیز ہے، اور یہ قرآن اللہ بھی دسی ہے، یہ قرآن کا عمل قرآن و سنت انسان کو اللہ تک پہنچا دینا ہے، انسان کو منزل جڑی انسان کی قرآن سے رب نے دسیا وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسانوں تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، اور یہ رستے کے بارے قرآن چ دسیا والا اللہ قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے۔ اس نے رب نے قرآن دسیا اگر میں اعتدار کرنا چاہتے قرآن و سنت پہ عمل کرو، ورنہ دو جہان برباد ہو جانا گے۔ حاجی ساری گفتگو کا مختصر خلاصہ یہ گلا سن گئے، بار بار دل کی گہرائیاں سے دعا گلا سنا، اس طرح بڑے حقیر ہیں، پر تقصیر ہیں، ماڑے ہیں، کمزور ہیں، کم علم ہیں، عاجز ہیں، مسکین ہیں، بے سہارا خطا کار انسان ہے۔ شاید تیرے پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے مولا سونا ساڈا کوئی سہارا نہیں، تیرے علاوہ سانو کسی اور سہارے کی لوڑ بھی نہیں، ساڈے واسطے تو کافی ہے، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے بینی کی ذات نعمت عظمت دولت کبر عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بس یارو باقی سب ہوس ہے، بچو 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 بچو، وما علینا الا البلاغ المبین۔